المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة الدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم عظيم. درود ہدیہ کیجئے محمد وآلہ صلی علی محمد. ابتدائے کلام آپ تمام تر حاضرین کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں، بالخصوص قبلہ کی خدمت میں بھی سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے سانسوں کی ڈور کو اتنی مہلت دی کہ ایک اور برس شہزادی کونین کی بارگاہ میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور یقین جانیے کتنے ایسے لوگ جو سال گزشتہ ہمارے درمیان تھے آج ہم سے بچھڑ گئے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے مومنین اس گزشتہ برس میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم یہاں محو ازاں ہیں، وہ وہاں محو ازاں ہوں گے. مالک سب کی درجات کو بلند فرمائے، سب کے مغفرت فرمائے، تمام کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اذان گرامی، ماہ محرم الحرام سن 1447 ہجری شروع ہو چکا. ہر چیز عمر کے ساتھ ساتھ پرانی اور بوسیدہ ہوتی چلی جاتی ہے، چاہے انسان ہو یا پھل ہو یا کائنات میں کوئی بھی اور چیز ہو. کائنات کا دستور یہ ہے کہ جس چیز پر وقت جتنا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے وہ چیز اتنی ہی پرانی ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی بے اثر ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی بے مایہ اور کم قیمت ہوتی چلی جاتی ہے، سوائے ان چیزوں کے کہ جو خدا سے منسوب ہو جائیں یا خدا والوں سے جڑ جائیں، سوائے اس غم حسین کے کہ جو ہر سال مزید تر و تازہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہر سال اپنی تاثیر اور اپنی پرچھائی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. کہ دنیا میں بڑی سے بڑی آئیڈیالوجی، بڑے سے بڑے نظریے، کامیاب ترین نظریے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے نظریے کئی صدیوں میں برباد ہو جاتے ہیں. یہ غم حسین ہے
کہ ایک ایک صدی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ مزید جوان ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں عزیزوں؟ کیونکہ یہ دعا ہے ایک دکھیاری ماں کی، یہ وعدہ ہے ایک غمزدہ بہن کا. ایام ازا کا آغاز ہے، اگر اس انداز سے بھی بات شروع ہو تو کوئی حرج تو نہیں ہے. وہ وقت بڑا عجیب تھا کہ جب ایک ماں نے تمنا کی، وہ وقت بھی بڑا عجیب تھا کہ جب ایک بہن نے نوید سنائی. وہ کون سا وقت تھا کہ جب جبرائیل امین رسول کی بارگاہ میں آئے اور حسین کی ولادت پر، نواسے کی آمد پر مسرور نانا کو جبریل نے یہ عجیب خبر سنائی. یا رسول اللہ، بہت عزیز معلوم ہوتا ہے آپ کو یہ حسین، بہت پیار ہے آپ کو اس نواسے سے. یا رسول اللہ، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ہی امت کا، خود کو آپ کی امت کہنے والا ایک گروہ، مضمون روایت پیش کر رہا ہوں، اسے گھیر کر قتل کرے گا. اللہ اکبر. وہ رسول خوشی کی مسکراہٹ غم کے آنسوؤں میں تبدیل ہوئی. یہ وہ امتحان تھا جس سے نبی کو گزارا جا رہا ہے. یہ اس امتحان سے بھی سختر تھا جس سے خلیل خدا ابراہیم گزرے تھے. اور نبی نے کیا کیا؟ اس امتحان کو ایسے کمال تک پہنچایا کہ مادر حسین تک یہ خبر پہنچا دی. اے فاطمہ، ایک وقت آئے گا جب نہ آپ ہوں گی، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوگا، تنہا آپ کا میرا حسین ہوگا. گھر میں پنجتن میں سب سے کم سن اور سب سے لاڈلے کا نام حسین ہے. اے فاطمہ، تنہا حسین ہوگا، دشمنوں کا نرغہ ہوگا. اے فاطمہ، 3 دن کا پیاسا تیرا لال مارا جائے گا. تڑپ کر سوال کیا، بابا پھر اس پر کون روئے گا؟ کس قدر غربت سے، یاسیت سے بھرپور یہ سوال تھا کہ جس کے جواب میں آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں آنکھیں پرنم ہیں. ایک ماں کا سوال تھا، دختر رسول کا سوال تھا، بابا کون اس پر روئے گا؟ ہم گھر والوں میں تو کوئی نہیں بچا، کون روئے گا؟ اس کے کئی جواب ہو سکتے تھے عزیزوں. کیا رسول شہزادی کو اتنا بتا دیتے تو کافی نہیں تھا؟ اے فاطمہ، اس حسین کی ایک یتیمہ رہ جائے گی جو اپنے بابا پر روئے گی. اے فاطمہ، اس حسین کی ایک بہن آپ کی لاڈلی زینب علیا اس پر روئے گی. اس حسین کا ایک بیٹا ہوگا جو 40 سال اپنے بابا پر روئے گا. مگر رسول نے مستقبل کی ایک عجیب خبر سنائی. اے فاطمہ، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پہ روئیں گے، جس کی مستورات حسین کی مستورات پر روئیں گی، جس کے بچوں کے جذبات کب کسی کے قابو میں آتے ہیں؟ بچے تو اپنے من کے موجی ہوتے ہیں، مگر کائنات کے رسول کو، توجہ کیجئے گا، پیغام حوالے کر رہا ہوں اس مجلس کا، ان ایام ازا کا، کائنات کے رسول کو اپنے اہل بیت کے چاہنے والوں کی تربیت پہ اتنا بھروسہ تھا کہ اپنی بیٹی سے وعدہ کر بیٹھے، میری قوم کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین اس معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آیا کریں گے. اپنے بچوں کو، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو آنسوؤں سے بچایا جائے، اپنے بچوں کو رونے سے بچایا جائے. یہ عجیب قوم ہوگی جو تیرے لال کے غم میں اپنے بچوں کو رونا سکھائیں گے، جو بچوں کو رونے کے لیے فرش عزا پر لائیں گے. میں قربان ہو جاؤں رسول کی اس سخی بیٹی پر. بابا پھر آپ انہیں کیا دیں گے؟ اللہ اکبر. میرے حسین پر رونے آئیں گے نا، اب یہ معاملہ میرا اور آپ کا ہے. بابا پھر آپ انہیں کیا دیں گے؟ اللہ اکبر. اے فاطمہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں بشارت دیتا ہوں کہ میں اس گروہ کی شفاعت کا ضامن بنوں گا. یہ وہ آرزو تھی ماں کی کہ جس کا صدقہ
آج یہاں فرش عزا پہلے عزا بیٹھے. یہ ہے ایک ماں کی آرزو. اب ذرا ایک بہن کا وعدہ بھی سن لیجئے. کیا ہی اچھا ہے نا عزیزوں کہ اگر ایام عزا کا آغاز آنکھوں میں 2 آنسو سجا کر ہو جائے. یقین جانیے بہت مختلف باتیں سوچ کر لایا تھا، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ زندگی رہی تو 11ویں محرم کا دن ہے. بات کو اور پیچھے سے پیش کروں. آمادہ ہیں؟ ایک درود پڑھیے شہزادی زینب علیہ کے عظمت. مقصد یہ ہے کہ جس کام کو کرنے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس کام کا شرف ہمیں خدا نے دیا ہے، جس کام کو زندگی میں دہرانے کا یہ موقع ہمیں مل گیا ہے، اس کام کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کا بوجھ ہمیں معلوم ہو، تاکہ اس حساب سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں، کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، کوئی کوتاہی نہ برپا ہو ہم سے. چوتھے امام کے ایک صحابی مولا کی خدمت میں آئے، قدامہ بن زائدہ. ان کے والد بھی آل محمد سے قرابت رکھتے ہیں اور یہ ان کا بیٹا. یہ بصرہ میں جیلر تھا، حکومتی پوسٹ پر تھا، اہل بیت کی اجازت سے تھا، معروف آدمی تھا شہر بصرہ میں جو عراق کے جنوب میں ہے. بصرہ سے کربلا آج بھی اگر لوگ پیدل چلتے ہیں تو 15 دن لگ جاتے ہیں. اچھا خاصا طویل راستہ، کئی 100 کلومیٹر کا راستہ. یہ شخص بصرہ میں معروف ہے. یہ مدینے چوتھے امام کی خدمت میں آیا. اے قدامہ، کیا میرے جد حسین کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہنے لگا آقا میں آپ کے بابا حسین کی زیارت پہ جاتا ہوں. اے قدامہ یہ بتاؤ تم اپنے شہر میں مشہور آدمی ہو، معروف آدمی ہو، بنو امیہ کی حکومت ہے، کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ کہنے لگا مولا، قسم کھائی ہے قدامہ نے، مولا آپ کے بابا کی راہ میں مجھے کوئی خوف نہیں آتا. جو چھننا ہے چھن جائے، جو لٹنا ہے لٹ جائے. یہ استثناء ہے، یہ ایکسیپشن ہے. قبلہ تشریف فرمائے تائید کریں گے. یہ استثناء ہے زیارت امام حسین کا کہ خوف کی حالت میں بھی اسے کرنا ثواب ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کروں اپنے بچوں کو، اگر کبھی خدا نہ خواستہ حالات ایسے ہو جائیں کہ مولا رضا کی زیارت کے لیے آپ نے جانا ہے، اب اس بات کو تحمل کیجئے گا، میں آپ کو امام حسین کا مقام سمجھانے لگا ہوں جو ائمہ نے بتایا. آپ کو جان یا مال کا شدید خوف لاحق ہو، شریعت آ کر کہتی ہے آپ اس وقت امام رضا کی زیارت پر نہ جائیے، خوف کی حالت میں نہ جائیے، شریعت کہتی ہے آپ سے. مگر وہیں ائمہ کہتے ہیں، ہمارے پاس روایات کے پورے ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، کہ جو شخص حالت خوف میں ہمارے جد حسین کی زیارت پر آئے خدا اسے کیا اجر دے گا. یہ تنہا زیارت ہے، یہ ایکسیپشن ہے، یہ استثناء ہے. کیوں؟ شاید یہ وجہ رہی ہو کہ لوگوں نے اسی زیارت کو دبانے اور چھپانے کی بڑی کوشش کی، لوگوں نے اسی ذکر کو، اسی یاد کو مٹانے کی بڑی کوشش کی. بہرحال کہنے لگے مولا آپ کے جد حسین، آپ کے بابا حسین کی راہ میں جو تکلیف آتی ہے آئے، مجھے غم نہیں ہے. مولا نے 3 مرتبہ سوال کیا، اے قدامہ کیا جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے؟ مولا خدا کی قسم ایسا ہی ہے. اے قدامہ کیا جیسا تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے؟ مولا خدا کی قسم ایسا ہی ہے. تیسری بار سوال کیا، تیسری بار تکرار کی. اب امام نے جب 3 مرتبہ تاکیداً پوچھا تھا تو 3 مرتبہ تاکید سے کہا لکل بشرا لکل بشرا لکل بشرا. اے قدامہ تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے. فقط یہاں رکی نہیں، قدامہ اور اس کی ساری نسلوں کی دنیا و آخرت سج گئی امام کی اس ایک لفظ سے، اس بشارت سے. مگر بات یہاں رکی نہیں ہے. قدامہ آؤ اب میں تمہیں آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز بتاؤں، اسرار آل محمد میں سے ایک سر بتاؤں. توجہ میرے ساتھ ہے عزیزوں، پریشان تو نہیں ہے انشاءاللہ؟ مولا فرمائیے. اے قدامہ 11ویں محرم کو جب ہمیں قیدی بنا کر کربلا سے لے جایا جا رہا تھا تو آدھا نے جان کر ہمیں مقتل سے گزارا.
جہاں ہر شہزادی اپنے پیارے کے لاشے کو دیکھ رہی تھی. اے قدامہ، میں نے اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا. میرے دل میں خیال آیا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بوڑھے باپ کا لاشا ایسے نہیں رکھا رہتا. قریب تھا، روایت کے جملے کادت نفسی ان تخرج. اے قدامہ قریب تھا، چوتھے امام معصوم کہہ رہے ہیں قریب تھا کہ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے میری روح میرے جسم سے نکل جاتی. مگر جب میری پھوپھی نے یہ منظر دیکھا، محافظہ امامت کہتے ہیں نا میری شہزادی کو، یہ منظر دیکھا تو چاہا کہ میری توجہ کو بابا کے لاشے سے ہٹایا جائے، میری نگاہوں کو، جوان بیٹے کی نگاہوں کو بابا کے بے گور و کفن لاشے سے ہٹایا جائے. کیا کیا جائے؟ یہاں الفاظ کافی نہیں ہوں گے. میری پھوپھی نے اپنے آپ کو پشت ناکہ سے زمین کربلا کی طرف، جب میں نے پھوپھی کا یہ منظر دیکھا میری نگاہیں پھوپھی کی طرف اٹھی، آواز دی یا بقیت جدنا، اے ہمارے نانا کی آخری نشانی، تجھے کیا ہو گیا؟ مالی اراک تجود بنفسک، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اپنی جان قربان کرنے پہ پڑا. کہنے لگے، میں نے عرض کی پھوپھی اماں میں کیا کروں، یہ منظر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اب جناب زینب علیا نے 11ویں محرم کو لاشے حسین کے سرہانے کھڑے ہو کر حسین کے لال کی ڈھارس بندھانے کے لیے جو پیغام دیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ذرا اس بات کے بوجھ کو محسوس کیجئے گا، گھر جا کے اس بات کے ثقل کو سوچئے گا. اے سید سجاد، میں نے ام ایمن سے سنا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ سے نقل کیا، اور میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کے آخری لمحات میں ان سے پوچھا تھا، بابا کیا ام ایمن والی بات صحیح تھی؟ فرمایا، اے بیٹی جیسا ام ایمن نے بتایا ویسا ہی صحیح تھا. وہ کیا تھا؟ توجہ کرنے، رسول سے کیسے سلسلہ متصل ہے. میں نے سنا تھا اے بیٹا سید سجاد کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے بابا کا بے گور و کفن لاشا میدان کربلا میں رہ جائے گا، مگر صبر کرنا کہ انقریب کیا ہوگا. انقریب ایک ایسی قوم آئے گی سینصبون للطف علما، کہ جو سرزمین کربلا کو ایک ایسی نشانی بنا دیں گے، ایک ایسا مرکز بنا دیں گے، فلا یزداد اثرہ الا ظہورا، کہ اس کے بعد وقت گزرتا چلا جائے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ تیرے بابا کا نام بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. تیرے بابا کی اس قبر کی شہرت ہمیشہ بڑھتی چلی جائے گی. سال گزریں گے، ذکر حسین جوان ہوتا چلا جائے گا. یہ وعدہ ہے جو اس کیفیت میں، یہ بشارت ہے، ضمانت ہے جو اس کیفیت میں پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو دی تھی. ایک درود پڑھیے شہزادی زینب علیا کے آگے. بس عزیزوں، جہاں یہ اس وعدے کی ادائیگی ہے، جہاں یہ ہماری خوش قسمتی ہے، وہیں یہ قرآن کی اس آیت پر عمل بھی ہے. اور بچوں، نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کالا لباس پہن لیتے ہیں، ہم نام حسین پر پانی پلاتے ہیں، ہم مجلسوں جلوسوں کا انعقاد کرتے ہیں، ہم اپنے سینے کو پیٹتے ہیں یا حسین کہہ کر ہم آنکھوں سے حسین کے نام پر آنسو بہاتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ توجہ میرے ساتھ ہے؟ آخر میں بیٹھے ہوئے مومنین، بچوں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ بات کو آگے بڑھا دوں گا. ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. کوئی جواب نہیں ہے سوائے قرآن کی ایک مختصر سی آیت کے. اس آیت کو پڑھنا اور پھر سامنے والے سے سوال کرنا کہ جو کر رہے ہیں ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے، جو یہ کچھ نہیں کر رہے ان سے سوال ہوگا. ایک آیت میں جواب، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
کہ اے حبیب یہ جو لوگ بار بار آ کر آپ سے پوچھتے رہتے ہیں نا یا رسول اللہ کوئی خدمت بتا دیجئے، کوئی اجرت بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے کہ یہ جو آپ نے اتنا وزنی کام کیا، ہمیں تاریکیوں سے اجالوں تک لائے، ہمیں گمراہیوں سے ہدایت تک لائے، ہم کیسے اس کا بدلہ چکائیں؟ احسان کا بدلہ احسان سے کیسے دیں؟ مگر رسول کہ جن کے مقدس لبوں پر ما ینطق عن الہوا کا تالا تھا، جو وہی کہتے تھے، جو وحی ہوتی تھی، رسول انتظار میں تھے کیا ہوا؟ ایک دن جبرائیل امین پیغام لے آئے، اور شاید رسول اپنی امت کی فطرت کو جانتے تھے. غور کر رہے ہیں کہ ابھی رسول کی سانس مبارک رواں ہوگی کہ سرہانے سے آواز آئے گی حسبنا کتاب اللہ. رسول نے انتظار کیا یہاں تک کہ جبریل آئے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول یہ روز آ کر آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کیا دیں، ہم کیسے نیکی کریں. انہیں لگ رہا تھا کہ درہم و دینار دے کر جان چھوٹ جائے گی. آپ ان سے کہیے، قل اے رسول ان سے کہیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کار رسالت پر کچھ اجرت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھنا. جہاں بھی مودت اور محبت ہوگی اس کے کچھ تقاضے ہوں گے، اور وہ تقاضے معلوم کرنے کے لیے کسی جامعہ اور یونیورسٹی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے عزیزوں. ایک برس کا کمسن بچہ بھی ہو نا، جسے ابھی صاف بولنا بھی نہ آتا ہو، جو صرف ماں اور باپ کہتا ہو، اس سے پوچھئے گا تمہیں کس سے محبت ہے. اب جس کا بھی سکھایا ہوا ہو اس کا نام لے گا، یا ماں کہے گا یا باپ کہے گا. اب آپ دیکھیے گا جب یہ بچہ دعویٰ کرے گا نا ماں سے محبت کا، ابھی یہ سلیم فطرت پر ہے، اس نے کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. یہ جب دیکھے گا نا ماں خوش ہے، یہ خوش ہو جائے گا. یہ اس کی سالم فطرت کا تقاضا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ماں سے محبت کا دعوے دار ہے. بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ یہ اگر خدا نہ خواستہ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لے گا، یقین سے کہہ رہا ہوں بچہ رو پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی سلیم فطرت اس بات کی متقاضی ہے کہ اگر میرے دل میں اپنی ماں سے محبت ہے، اگر میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ میں ماں سے محبت کرتا ہوں، تو ادنا ترین کم ترین تقاضے محبت یہ ہے کہ جس سے مجھے محبت ہے اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤں، اس کے غم میں غمگین ہو جاؤں. اس مقدمے کو ذہن میں رکھ کر جب نبی نے ہمیں امر کر دیا، قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا الا المودۃ فی القربى، قرابت داروں کی محبت، تو اس محبت کا اثر کیا ہوگا، علامت کیا ہوگی، ادنا ترین مرتبہ کیا ہوگا کہ کچھ نہ صحیح کم از کم ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمگین تو ہو انسان. اور جہاں جب کوئی غمگین ہوتا ہے تو یقیناً غم کا اظہار بھی ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں غمگین ہوں مگر چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرے ہوئے ہو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غمگین ہوں مگر نئے سال کی مبارکبادیاں دے رہا ہو. غور کر رہے ہیں؟ تو سوال اس سے نہیں ہوگا کہ جو آل رسول کے غم میں غمگین ہو رہا ہے، سوال اس سے ہوگا کہ جو آل رسول کے غم سے اپنی نظریں چرائے بیٹھا ہے. غور کر رہے ہیں؟ اور اسی نقطے کی طرف میرے اور آپ کے چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے سرکار نے یوں اشارہ فرمایا کہ شیعتنا منا، ہمارے چاہنے والے ہم سے ہیں. کیوں مولا؟ خلقوا من فاضل طینتنا، کیونکہ انہیں ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیا گیا. توجہ میرے ساتھ ہے عزیزوں؟ تھوڑا سا مجھے سہارا دیجیے گا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہم سے ہیں. کیوں مولا؟ اچھا یہ روایت کثرت سے نقل ہوئی، مختلف الفاظ سے مضمون روایت محفوظ رہا.
خلقوا من فاضل طینتنا، انہیں ہماری طینت سے خلق کیا گیا، ہماری بچی ہوئی خاک سے خلق کیا گیا۔ عزیزوں یہ کوئی عام خاکی نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی اپنی خلقت نورانی ہے۔ خلقوا من فاضل طینتنا، مولا نتیجہ کیا ہوگا، اثر کیا ہوگا، یہ اپنائیت کہاں دکھائی دے گی؟ فرمایا یفرحون لفرحنا، ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کسی لیب میں کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری شعبان کو مومن اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے رہ کر دیکھے کہ کیسے چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہوگا، اور ایام ازاں میں کیسے دل بھرا جا رہا ہوگا۔ یہ ہے فاضل طینت کا اثر۔ مولا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں یہ تو آپ کا دم بھرتے رہے، لوگ کہتے ہیں جہاں کوئی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے یہ منہ اٹھا کر پہنچ جاتے ہیں، انہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ یقیناً کسب معاش کی عبادت اور فرض اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے، اپنے گھر والوں کو روزی فراہم کرنا وہ یقیناً واجب شرعی رہتا ہے۔ لوگ یہ طنز و طعنے کرتے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، جہاں مجلس ہو پہنچ جاتے ہیں۔ مولا یہ جو دنیا میں ہم دھکے کھا رہے ہیں لوگوں کی زبان میں، اثر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، حاصل حصول کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک معنا، جس طرح دنیا میں یہ ہماری یاد کی طرف لپکتے چلے جاتے ہیں، آخرت میں ہم بھی انہیں نہ بھولیں گے، روز قیامت یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ معیت کی منزلت پر ہوں گے، یہ ہمارے ہمراہ ہوں گے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ یہ تو وہ تقاضے ہیں، یہ تو وہ اسباب ہیں کہ جو جمع ہوتے ہیں اور محرم الحرام میں ایک مومن کو فرش ازا تک لے آتے ہیں۔ اب جب ایک مومن فرش ازا تک آ گیا، کچھ تمہیدی گفتگو ہے، چاہتا ہوں کہ مرحلہ وار آپ کو موضوع تک لے کر چلو۔ اب جب ہم فرش ازا تک آ گئے، اب کیا؟ یہاں آیہ مودت کا ایک دوسرا اثر دکھائی دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے حبیب نے بتا دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اجر رسالت یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ محبت کبھی انجان سے نہیں ہوتی، توجہ ہے عزیزوں، محبت کبھی مجہول سے نہیں ہوتی، کبھی انجان سے نہیں ہوتی۔ محبت اسی سے ہوتی ہے جسے انسان جانتا ہو، جس سے انسان واقف ہو، جس کی انسان کو پہچان ہو، یا دوسرے الفاظ میں جس کی معرفت رکھتا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ آیہ مودت پر عمل کرے تو ایک پہلی سیڑھی یہ ہے، ایک سیدھا راستہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آل محمد کو پہچانے، ان کے بارے میں جانے، ان کی معرفت حاصل کرے، ان کے بارے میں معلومات کو بڑھائے، ان کے مقامات، منزلتوں اور مرتبوں کو سمجھے۔ جیسے جیسے یہ ان کے مقامات سے آشنا ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کے دل میں ان کی مودت و محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور جیسے جیسے دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی، ویسے ویسے ذات اور شخصیت سے اظہار بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور قرآن کی آیت اور واجب پر عمل ہوتا چلا جائے گا۔ بات پہنچ گئی؟ تو لہٰذا جب مجلس میں آئے ہیں تو اس آیہ مودت کے اس تقاضے کو بھی پورا کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی پہچان بڑھائی جائے، محمد و آل محمد کو جانا جائے۔ کہاں سے بات کا آغاز کیا جائے؟ کوئی ایک بات ہو آل محمد کی تو انسان اسے کر کے تمام کر لے، جہاں سے بات کا آغاز کیا جائے وہ بھی نبی بتا گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا قبلہ مجلس کا موضوع کیا ہے؟ اب یہ میں آپ کے مطلب کی بات پر آ گیا۔ قبلہ مجلس کا موضوع کیا ہے؟ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم مجلس کا موضوع طے کریں؟ جب اللہ کے رسول اپنی لاریب زبان سے 1400 برس پہلے مجلس کا موضوع طے کر گئے۔ میں کون ہوتا ہوں موضوع طے کرنے والا؟ جب نبی بتا گئے، فریقین میں متفق علیہ حدیث۔ شاید کسی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ بیٹھک کا موضوع کیا رکھیں؟ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔
اور اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو نا، نبی نے دعوے کے ساتھ دلیل بھی رکھی ہے. جس طرح سے 2+2 4 ہوا کرتا ہے نا، ایسے نبی نے سمجھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں سوائے توحید کے کچھ دکھائی نہیں دیتا. رسول نے ان تک کے لیے بات کو آسان کیا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. اس لفظ پر غور کیجئے گا. نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے زینوا مجالسکم بذکر علی، اور خاموش ہو جاتے. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. نہ، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اب کیا پڑھا جائے، کیا چھوڑا جائے؟ ایک جملہ سنتے چلے جائیے. ایک مثال بچوں کے لیے. آپ سے جب آپ کے کسی قریبی دوست کا حوالہ مانگا جائے، تعارف پوچھا جائے، آپ کو بڑی محبت ہے دل میں، آپ اچھائی بیان کریں گے یا برائی؟ اچھائی بیان کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں سامنے والا بھی اسے ویسے ہی چاہے جیسے میں چاہتا ہوں. سامنے والے کے دل میں بھی میرے اس دوست کی عزت بڑھ جائے. کیا کریں گے؟ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نفیس آدمی ہے، بڑا امانت دار آدمی ہے، جب بھی قرض لیتا ہے وقت پہ لوٹا دیتا ہے. کم ہی دوست ہوں گے جو دوست کے بارے میں یہ گواہی دے سکیں. بڑا نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار آدمی ہے. میں نے ایسے ایک اور درود پڑھیں محمد وعلی محمد. یوں تو یہ ذکر اوپر والے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اوپر والوں تک بھی آواز پہنچائی جائے. پیچھے والے بھی توجہ کیجئے گا، خود کو محروم نہ سمجھیے گا. میں تکرار کر رہا ہوں ایک جملے کی. آپ اپنے دوست کی تعریفوں میں لگے پڑے ہیں، ہر اچھی صفت آپ نے اس کے بارے میں منسوب کی، مگر آپ کے منہ سے اچانک نکلا اتنا اچھا، اتنا نیک، اتنا شریف، اتنا پرہیزگار، اتنا عبادت گزار، اتنا سچا، اتنا باحیا. ہاں بیچارہ ایک بار چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. اب یہ کیا ہوا؟ میرا آپ سے سوال انصاف سے بتائیے گا، سامنے والے کو وہ ساری اچھائیاں زیادہ یاد رہیں گی یا آخر میں بتائی ہوئی یہ برائی؟ کیوں؟ کیونکہ عقلاء کا تقاضا یہ ہوتا ہے، عقلاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے، صاحب بلاغت اور فصاحت لوگوں کا انداز بیان یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے کمال کو بتلا رہے ہوں تو کبھی کوئی ایسی چیز ساتھ میں نہیں لاتے جو اس کے نقص کا باعث بنے. کاش میں آپ تک پہنچا سکوں اس حدیث نبوی کے اس جہد کو. عقلاء ایسا کرتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کے کمالات گنوا رہے ہو، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. سیلز مین اگر کوئی مشین آپ کو بیچنا چاہ رہا ہو تو آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے مشین کے کمالات گنوائے، سارے فیچر گنوائے، ساتھ میں ایک برائی کر دے؟ اگر ایسا ہوا تو کبھی اس سے کوئی کچھ نہ خریدے. آدمی بڑا سچا کہلائے گا مگر کوئی اس سے کچھ خریدے گا نہیں، اپنا سودا نہ بیچ پائے گا. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے جب مقام تعریف میں ہو تو برائی بیان نہیں کی جاتی. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے عام عقل مندوں کا طریقہ. وہ جو سید العقلاء ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ جب علی کی تعریف کر رہے تھے، علی کا کمال بتا رہے تھے، علی کی فضیلتیں گنوا رہے تھے، ساتھ میں کسی ایسی چیز کو ملا دیتے جو علی کے لیے نقص کا باعث ہو؟
رسول جب لوگوں کو سکھا رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اے لوگوں اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، گویا رسول ساتھ میں بتا رہے ہیں ابو طالب کا لال ہونا والعیاذ باللہ علی کے لیے کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ علی کے کمال میں اضافے کا باعث ہے۔ بات پہنچ گئی تو ایک اور درود پڑھیں محمد وآل پر۔ اس جمع ہے مجلس کی، مجلس عربی میں کہتے ہیں بیٹھک، جہاں چار لوگ مل کے بیٹھ جائیں وہ عربی میں مجلس ہے۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مجلس عزائے حسین ہے، یہ عزائے حسین کی بیٹھک ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجلس عزا کو زینت دو، زینوا مجالسکم، اپنی ہر بیٹھک کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ غور کر رہے ہیں یہاں نے کیا، میں سمجھاتا ہوں، چار دوست بیٹھے جہاں دنیا کی 150 باتیں کریں وہاں کوشش کریں علی کی ایک فضیلت بیان کریں، اور کچھ نہ ہو پائے تو اٹھتے یا بیٹھتے یا علی مدد کہہ دیں۔ یقین جانیے آپ کا اتنا سا جملہ کہنا بھی بہت زیادہ کاری اثر رکھتا ہے، اور بعض اوقات خدا نہ خواستہ وہ اثر فوری دکھائی بھی دے جاتا ہے۔ ایک درود پڑھیے نام علی کی عظمت پر۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور میں نے چونکہ کتاب میں پڑھا ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں، اور معتبر کتاب میں پڑھا، ان کے شاگرد نے جمع آوری کی۔ ان کی عادت تھی سن رسیدہ ہو گئے، اٹھتے بیٹھتے تکلیف محسوس کرتے تو عصا کے سہارے کے ساتھ نام علی کا سہارا لیتے، اٹھتے ہوئے یا علی کہتے، بیٹھتے ہوئے یا علی کہتے۔ اب ہر جگہ کچھ تنگ نظر پائے جاتے ہیں، چہم و گوئیاں ہونے لگی، یہ نام خدا پکار رہے ہیں، یہ وہ یا علی کہہ رہے ہیں جو اسماء حسنہ میں سے، اور کسی طرح یہ بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اگلے دن جب آئے، جب بیٹھیں یا علی ابن ابی طالب، جب اٹھیں یا علی ابن ابی طالب، جب قدم بڑھائیں یا علی ابن ابی طالب۔ تو کچھ نہ بھی کریں تو اپنی مجلسوں کو زینت دیں نام علی سے، ذکر علی سے۔ کیوں؟ نبی نے دلیل دی، فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول نے یہ نہیں کہا فَإِنَّ ذِكْرِي ذِكْرَهُ، مجھ محمد کا ذکر علی کا ذکر ہے، یہ نہیں کہا۔ خوب غور کیجئے گا، فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر میرا ذکر ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو پہنچ گیا بہت اچھی بات، جو نہ پہنچا گھر جا کے سوچئے گا، واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ۔ اور اس جملے میں تو کسی ایک مسلمان کو بھی ذرہ برابر شک نہیں ہوگا کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یا اللہ کہنے کو تو کوئی بھی بدعت نہیں مانتا۔ رسول امت کو اس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ جب تم یا علی کہو گے تو یہ ویسا ہے کہ تم نے یا محمد کہہ دیا، جب تم یا محمد کہو گے یہ ویسا ہے تم نے یا اللہ کہہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو علی کی ولایت کا اقرار کر چکا، یہ بات تو طے ہے نا کہ اس نے رسول کی رسالت کو بھی مانا ہے، توحید کا بھی اقرار کر چکا ہے۔ یوں علی کی ولایت وہ تنگ ترین دائرہ ہے کہ جو اس میں آ جائے وہ توحید اور رسالت کے دائروں میں خود بخود شامل ہے۔ مگر اگر کوئی شخص توحید کے دائرے میں کھڑا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ رسالت نبی آخر الزماں کے دائرے میں بھی ہو۔ غور کیجئے گا، آسان کروں بچوں کے لیے، جس کا یا اللہ پر عقیدہ ہو، جو عقیدہ توحید کے دائرے میں آ گیا ہو، ضروری نہیں ہے یا محمد کو مانتا ہو۔ پچھلے انبیاء کی امتیں جنہوں نے اللہ کو مانا، آخری رسول کو نہیں مانا۔ غور کر رہے ہیں،
پھر جو شخص ایک قدم آگے بڑھے یا محمد پر عقیدہ مان لے تو اس نے یا اللہ تو مان ہی لیا، اب تنگ دائرہ یا محمد کا تھا اس میں بھی آ گیا، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس نے بھی پورا دین لیا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ بھی محفوظ ہوا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس نے علی کی ولایت کو بھی مانا ہو۔ اب جو شخص علی کی ولایت کے دائرے میں آ گیا، جو یا علی کے دائرے میں آ گیا، وہ خود بخود یا محمد اور یا اللہ دونوں دائروں میں شامل ہے۔ جو ولایت پر صحیح معنوں میں عقیدہ رکھ لے اس کی توحید اور رسالت بھی محفوظ ہے۔ ایک درود پڑھیے مولا کی عظمت پر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مجلس کا موضوع نبی طے کر علی ابن ابی طالب، تو ہماری کوشش تو یہی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی جہد سے، کسی نہ کسی انداز سے اپنے محبوب کی فضیلت کو بیان کیا جائے، تاکہ جو شخص اس نئی فضیلت کو سنے اس کے دل میں بھی اس محبوب کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے یہ جتنی محنتیں اور زحمتیں یہاں ہوتی ہیں یہ سب سوارت ہو جائیں گی۔ غور کر رہے ہیں؟ اب ذکر علی ہے مجلس کا موضوع۔ علی کے ذکر پر نگاہ کریں، علی کی ذات پر نگاہ کریں تو لا متناہی پروردگار، لا محدود پروردگار نے، ذات ابدیت و ازلیت نے اپنے اس بندے کو ایسا بنایا کہ کم از کم عام مخلوق اس کی فضیلت کو شمار تو نہیں کر سکتی۔ غور کیجئے گا عزیزوں، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ علی کا ذکر ہے نا، تو اب کون سا حصہ اس ذکر کا؟ کسی عام آدمی کی سوانح حیات ہوتی جو 2-4 صفوں پہ ختم ہو جاتی، مگر کیا کریں، امتحان اتنا بڑا ہے کہ اس ہستی کے تذکرے کی بات ہے کہ جس کے بارے میں خود یہی سچے نبی فرما گئے، اور حبر الامت مفسر قرآن حضرت ابن عباس روایت کر گئے کہ میں نے رسول گرامی سے سنا، اے علی اگر تمام درخت قلم بن جائیں، توجہ کیجئے گا عزیزوں، اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ نبی ختمی مرتبت کا فرمان ہے عزیزوں، اگر تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، لما احصوا فضلک یا علی، تو آپ کی فضیلت کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ رسول نے وقت بھی معین نہیں کیا، یہ جب تک چاہیں لکھتے چلے جائیں۔ میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، ملک میں جب الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی جیسے بھی، کتنے ووٹ پڑتے ہیں ملک بھر میں؟ ہزاروں؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ لاکھوں؟ کروڑوں ووٹ پڑتے ہیں۔ کروڑ کا عدد بہت بڑا ہوتا ہے، کروڑوں ووٹ پڑتے ہیں، مگر انسانوں کی ایک بڑی تعداد انہیں گننے بیٹھتی ہے، ان کا شمار کرنے بیٹھتی ہے۔ کتنی دیر میں شمار ہو جاتے ہیں؟ کاش جو پہنچ جائے۔ رات آدھی ہوتی ہے کہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعد میں جتنی مطابقت ہو نہ ہو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ووٹ ہوں، لیکن اگر انسانوں کی ایک بڑی تعداد بیٹھے جو ہزاروں میں ہوتی ہے، تو ایک رات یا اس کے کچھ حصے میں ان سب کو شمار کر لیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے علی کی فضیلتوں پر کہ قیامت تک تمام جن و انس مل کر بیٹھ جائیں، تب بھی جن و انس تھک جائیں گے، علی کی فضیلتوں کا شمار مکمل نہیں ہو پائے گا۔ ایک درود پڑھیے میرے مولا کی عظمت۔ تو اب جس کی اتنی فضیلتیں ہوں، کیا پڑھا جائے، کیا چھوڑ دیا جائے؟ اس برس آپ کی خدمت میں مولا کی جس فضیلت کو بیان کرنے کا، وضاحت کرنے کا ارادہ کیا ہے،
وہ قرآن ناطق کی ایسی فضیلت ہے جو قرآن صامت میں چھپی ہے. اور قرآن صامت میں سورہ مبارکہ نساء آیت کا نشان ہے 54. ایک عجیب آیت ہے اس اعتبار سے کہ اس آیت میں کچھ اسرار ہیں، کچھ راز ہیں. یوں تو قرآن کی ہر آیت ہی اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہے، مگر کچھ آیات کو ایک خاص امتیاز ہوا کرتا ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ تعداد میں اصحاب نے ائمہ سے سوال کیا، مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مولا اس آیت کا مطلب سمجھائیے. اور کبھی امام نے اس آیت کے بعد آنے والی آیت کے ذریعے اس کا مطلب سمجھایا، کبھی اس سے پہلے والی آیات کے ذریعے سے اس کا مطلب سمجھایا. لیکن اگر نتیجہ پیش کرنا ہو اس شخص کے لیے، کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی مجبوری کے تحت، جو کل سے نہ آنے کا ارادہ رکھتا ہو، میں ایک جملے میں خلاصہ کر دوں نا، موضوع رہے گا سورہ نساء کی آیت 54، آیت 54. خلاصہ اور نتیجہ ابتدائی مجلس میں مجھ سے لے لیجئے کہ اس آیت میں جس کی فضیلتیں ثابت ہو رہی ہیں وہ ہیں علی اور آل علی. اب یہ سب کیسے ہوگا؟ اس آیت میں کیا ایسے اسرار ہیں، کون سے ایسے اشارے ہیں، کیسے کنایے ہیں، اس کا سیاق کیا ہے، پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس سے پچھلی آیتوں میں خدا کیا فرما رہا ہے، اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا. معصوم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس آیت کو کیسے سمجھایا اور کیسے اس آیت کو دلیل بنایا علی اور آل علی کی فضیلت پر، اور کیسے سمجھنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، چشم بینا رکھنے والوں کے لیے یہ آیات ببانگ دہل علی اور آل علی کی فضیلت کی گواہی دے رہی ہے. یہی سب باتیں ان اگلے دنوں میں ہمارا موضوع رہے گا. بات پہنچ گئی. آیت کا نشان کیوں پہلے بتا دیا؟ تاکہ حزب سابق جو ہماری اور دوستوں کی عادت ہے، نوجوان دوست جا کر گھر سے اس آیت کا اور اس سے اگلی پچھلی چند آیتوں کا ترجمہ دیکھ کر آئیے گا، تاکہ جاننے کی جستجو بڑھے اور بات کرنے کا لطف بڑھ جائے، اور یوں قرآن صامت سے قرآن ناطق کی حقانیت کی ایک اور انتہائی مضبوط دلیل ہمارے دل میں اتر جائے، اور دل میں معرفت اہل بیت کا ایک نیا چراغ روشن ہو جائے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. آیت کا ترجمہ پیش کر دوں عزیزوں خلاصتاً. بات یہ ہے کہ یہ آیت اپنے سے پچھلی کئی آیات سے متصل ہے. اگر آپ اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کا آغاز کرنا پڑے گا سورہ نساء آیت نمبر 49 سے، آیت 49 سے، اور دیکھنا ہوگا آیت 57 تک. میں آیت 49 کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں اور آیت 57 کا آج کر دیتا ہوں. درمیان کی بات کل انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے. ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ نساء آیت 48. اب یہ کوئی پریشان نہ ہو کہ قبلہ نے جتنی آیتیں بتائیں اس سے ایک آیت اور پیچھے چلے گئے. کیوں؟ قرآن کی ایک صفت جو آل محمد نے بتائی وہ یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں باقی کی تفسیر کیا کرتی ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس سے شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، شرک کے علاوہ خدا جسے چاہے گا، جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، مگر شرک معاف نہیں ہوگا. اب شرک کی کئی قسمیں ہیں. ایک خدا کی ذات میں شرک ہے، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. ایک خدا کی ذات میں شرک ہے کہ والعیاذ باللہ کوئی یہ گمان، یہ عقیدہ رکھے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے، والعیاذ باللہ، جو خالق ہے یا جو مالک ہے یا جو رازق ہے یا جو پیدا کرنے والا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کون سا شرک ہے؟ یہ خدا کی ذات میں شرک ہے. دوسرا شرک ہے خدا کی بات میں شرک. توجہ کیجئے گا عزیزوں،
دوسرا شرک ہے خدا کی بات میں شرک، یعنی انسان اتنا متکبر ہو جائے کہ سوچنے لگے یہ خدا کا حکم ہے اور مقابل میں یہ میری مرضی ہے۔ دوسرے الفاظ میں تاکہ بات اور پہنچ جائے، تاکہ انسان ایسا ہو جائے کہ خدا کے فرمان کی اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس سے شرک کیا جائے، چاہے اس کی ذات میں چاہے اس کی بات میں۔ بات آگے بڑھی، اگلی آیت، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، ایک درود پڑھیے محمد وآل پر۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے حبیب کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے ایسے لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو اپنے ہی لبوں سے خود اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہتے ہیں، جو خود اپنے آپ کو القاب دیتے رہتے ہیں، جو خود ہی اپنے آپ کو منصب دے دیتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اللہ ہے کہ جو منصب دینے والا ہے، انسان کی اوقات نہیں ہے کہ خدائی منصب۔ اللہ ہے کہ جو کسی کو نبی یا وصی بنا سکتا ہے، کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر خود اپنا بنا لے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا کچھ بنا رہا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو بنا رہا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، مگر منصب دینے کا حق کس کا؟ اللہ کا۔ پھر آیتیں آگے بڑھی، آیتیں آگے بڑھی، منافقوں کی کئی صفات ان آیتوں میں گنوائی گئی کہ ان کے مشکلیں کیا ہوتی ہیں، ان کے امراض کیا ہوتے ہیں۔ آخر میں جا کر آیت 57 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، نتیجہ، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جنہیں ہم نے صاحب امر بنایا ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگر یہ کرو گے تو نجات ہے، اگر یہ نہ کیا تو گمراہی اور تباہی۔ اب اس کے درمیان کیا ہوا، وہ کون سی آیات ہیں، کیسے پروردگار اس مقدمے کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچاتا ہے ہمیں، انشاءاللہ کہ اگلی گفتگو میں تسلسل کے ساتھ بات آگے بڑھتی رہے گی۔ پہلی محرم الحرام کا دن گزر گیا۔ عام طور پر آج 28ویں رجب کو یاد کیا جاتا ہے۔ مدینے سے وارث مدینہ کی رخصت بیان کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو آمادہ کر لیں۔ جس احساس کے ساتھ ابتدائی گفتگو میں آپ میرے ساتھ تھے، دوبارہ اپنے ذہن میں اس احساس کو جگائیے اور یاد کیجئے، تصور کیجئے اس منظر کا کہ آل رسول اس ماہ محرم کو کیسے گزارتے ہیں، کہ جب 8ویں امام اپنے بابا امام باب الحوائج کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اذا حل ہلال محرم کان ابی لا یری ضاحکا، جب چاند محرم کا طلوع ہو جاتا تھا تو کبھی میرے بابا کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔
اے نوجوانوں، اگر کسی سے خطا سرزد ہو بھی جائے اور محرم میں مسکراہٹ آ جائے، کہا آ جائے، کفارہ یہ دینا کہ فرش عزا پہ 2 آنسو زیادہ بہانا۔ میرے بابا کو محرم کا آغاز سے مسکراتے نہ دیکھا جاتا، یہاں تک کہ دن بڑھتے جاتے میرے بابا کا غم بڑھتا چلا جاتا، یہاں تک کہ جب 10ویں محرم آتی تو میرے بابا کے گریے کی آواز بلند ہو جاتی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے لوگ محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے، بلکہ دیکھتے تھے کہ چھٹے سرکار کے گھر سے کب گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ ہر غم کو چھپا لینا عبادت، مگر غم حسین کا اظہار عبادت۔ چھٹے امام کی دعا کو یاد رکھیے گا، حالت سجدہ میں ہے، ابتدائی دن ہے نا عزیزوں، میں چاہتا ہوں دل آمادہ ہو جائے۔ یہ دل دنیا کی کدورتوں سے بوجھل ہو جاتے ہیں، انہیں فرش عزا پہ آنسو بہانے کے لیے شفافیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھٹے سرکار حالت سجدہ میں آنکھوں سے اشک جاری ہیں، دعا کر رہے ہیں، ارحم تلک الوجوہ التي تتقلب على قبر ابی عبداللہ، اے خدا ان رخساروں پر، ان چہروں پر رحم فرما جو قبر حسین پر ملے جاتے ہیں۔ ارحم تلک الصرخۃ التي كانت لنا، اے خدا ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے جد حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجلس عزا برپا ہے، چھٹے امام کا بیت الشرف ہے، مرثیہ خاں مرثیہ پڑھ رہا ہے، خوب گریہ ہو رہا ہے۔ مرثیہ خاں کو روکا، اپنے صحابی ابو بصیر کا شانہ ہلایا، ابو بصیر میرے بابا کی مصیبت پڑھی جا رہی ہے، تو روتا کیوں نہیں ہے؟ رومال پیش کیا، مولا دیکھیں آنسوؤں سے تر ہے، میں رو رہا ہوں۔ اے ابو بصیر ایسے نہیں، میرے بابا کے غم میں ایسے رویا کر جیسے بڑھیا ماں اپنے جوان لال کے غم میں روتی۔ اجرکم علی اللہ، حق ہے غم حسین کا کہ آوازوں کو بلند کیا جائے، فریاد کو بلند کیا جائے، آہوزاری کو آواز کو پہنچایا جائے۔ 28 رجب حسین سے بیعت کو طلب کیا گیا، مولا نے انکار کیا، سازشیں ہونے لگی، حسین جان گئے کہ اب مدینے کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا۔ کسی شہر میں کوئی پلا ہونا تو شہر چھوڑتے ہوئے دل بوجھل ہوتا ہے، اگر شہر کا مالک ہو تو دل کی کیفیت کیا ہو۔ اور شہر نانا کا بسایا ہوا، وہ حسین جس نے اسی شہر میں آنکھ کھولی اور آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے نانا کے رخ کے انور کو دیکھا، وہ حسین جو اسی مدینے کی گلیوں میں نانا کی پشت پہ سوار پھرا کرتے تھے، وہ حسین جو اس مدینے میں مسجد نبوی میں آتے تو رسول خطبہ روک دیتے، آج وارث مدینہ پر ایسی افتاد آئی کہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں قبر نبی کا رخ کیا، قبر اطہر کے سرانے آئے، گریہ شروع کیا، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ عالم مکاشفہ میں نانا تشریف لائے، تڑپ کر نانا کے سینے سے لگ گئے، اے نانا خذنی الیک، اے نانا مجھے اپنے پاس بلا لی، اے نانا موت آسان ہے آپ کے مدینے کو چھوڑنے سے۔ رسول کی عجیب کیفیت ہے، بال پریشاں ہیں، چہرہ گردآلود ہے، روتے ہوئے فرمایا ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اے حسین اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تجھے مقتول حالت میں دیکھے، اے کاش بات یہاں تک رک جاتی۔ سوال کیا تڑپ کر، اے نانا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان اللہ قد شاء یراہن سبایا، اے حسین تیرا امتحان یہ ہے کہ تیرے گھر والوں کو قیدی بنایا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ علماء بیان کرتے ہیں حسین نے رات کی تاریکی میں نانا کی قبر کو وداع کیا، کیسے؟ الٹے قدموں
چہرہ نانا کی قبر کی طرف ہے، پلٹتے جا رہے ہیں. یہ قبر معصوم سے پلٹنے کا ادب بھی ہے، اور یہ حسین کا دل بھی ہے کہ چاہتے ہیں آخری لحظے تک نانا کی قبر کا دیدار ہوتا رہے. ہاں مگر لبوں پر کلمہ استرجا ہے. پلٹتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. نانا کی قبر سے ودا ہوئے، جن کی مائیں حیات ہیں خدا سایہ دراز کرے، جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ جب انسان پر زندگی میں کوئی بہت مشکل وقت آتا ہے تو ایک بار دل تڑپ کر ماں کو یاد کرتا ہے. حسین نے مادر گرامی کی قبر کا رخ کیا، مگر کیسے کیا؟ علماء بیان کرتے ہیں قبر مادر کے قریب پہنچے، خود کو زمین پر گرا دیا اور گھٹنیوں کے بل چل کے ایسے ماں کی قبر کی طرف گئے کہ جیسے کمسن بچہ گھٹنیاں چل کے ماں کی آغوش میں جاتا ہے. خود کو ماں کی قبر پر گرا دیا. السلام علیکی یا اماں، اے ماں حسین کا آخری سلام قبول. اجرکم اللہ. آخری جملے زحمت تمام. ادھر حسین کا سلام کرنا تھا، ادھر قبر شہزادی کونین سے جواب آیا وعلیک السلام یا غریب الام. اے ماں کے غریب بیٹے، تجھ پر بھی میرا سلام. شہزادی کی قبر سے حسین کو سلام کا جواب آیا، اور 3 جملوں میں آیا، اور خدا کی قسم ان 3 جملوں میں کربلا کے سارے مصائب سمٹ کر آ گئے. پہلا جملہ وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام. دوسرا جملہ وعلیک السلام یا عطشان الام، اے ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام. تیسرے جملے کا ترجمہ کرنے کی تاب نہیں رکھتا، جسے سمجھ آ جائے سر کو پیٹ کے آہ کرنا. وعلیک السلام یا عریان، اے ماں کے بے کفن بیٹے. ارے جسے چکیا پیس کے نازوں سے پالا تھا، آج وہ ماں کی قبر سے رخصت ہو. آخری جملے. حسین نے گھر والوں کو آمادہ کیا، سواریاں تیار ہوئیں، فہرستیں مرتب ہوئیں، ایک ایک جانے والے کا نام آتا ہے، جانے والا سوار ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ فہرست میں چند دن کے کمسن علی اصغر کا بھی نام ہے. جس جس کا نام آتا جاتا ہے اپنی سواری پہ سوار ہوتا چلا جاتا ہے. میرا سلام ہو حسین کی اس دکھیاری بیٹی پر کہ فاطمہ صغرا انتظار کرتی رہ گئی کب میرا نام جانے والوں میں پکارا جا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ غربت آل اطہار کا، تجھے واسطہ مظلومیت آل اطہار کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ ذکر حسین اور آل حسین کا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. بار الہ حاضرین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو
منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔